ان کے بارے میں بھونکتے ہو، تمہارے باپ کا لگا کیا دین پہ؟ تم تو خالی نام لے کر کے روٹیاں کھا رہے ہو، قربانی تو حضور کے صحابہ نے دی ہے۔ اتنا بڑا نام ہے، اتنا بڑا نام۔ آج نا اگر برا نہ مانی، اگر کوئی نیتا بیٹھا ہوتا، اگر وہ جیت جائے نا، چھوٹی والی کون سی ہوتی ہے وہ کرسی نا، بی ٹی سی، ہاں پردھانی تو اس سے بڑی ہے، اگر ممبریا بن جا تو کپڑوں سے باہر ہے، کالر یوں رہتا، یوں بھول جاتا ساری چیزیں۔ آدھی دنیا کا بادشاہ عمر، جانتے ہو عید کے دن ننگے پیر نماز پڑھانے کے، عیدگاہ کے لیے ننگے پیر نکلے، واپس نماز پڑھا کے آئے، پیر دھل رہے ہیں۔ کسی نے کہا عمر جوتے تو پہن لیتے، کہا کیوں؟ کہا امیر المومنین ہو، کوئی دیکھے گا دوسرا تو کیا کہے گا؟ کہا اگر نہ پہنے تو کیا ہوا؟ کہا دیکھا نہ پیر میں مٹی لگ گئی، آنکھ میں آنسو بھر لائے، کہنے لگے شکر رب کا جس نے عمر کے پیر پہ مٹی لگائی ہے۔ عمر کے پیر پہ مٹی تو لگی ہے لیکن عمر کے دامن پہ کوئی عیب کا دھبا نہیں لگا ہے۔ یہ زندگیاں تھیں ان لوگوں کی، یہ ہمارے سر کے تاج علماء بیٹھے، پوری زندگی حدیثیں پڑھاتے پڑھاتے گزر گئی۔ آپ تاریخ کا یہ باب بھی دیکھیں، کون عمر ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ نے پوری زندگی خدا کی قسم سب سے کم بیت المال سے تنخواہ لی ہے۔ آج تو جو سر گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے، غریب کا حصہ بھی کھا جاتے ہیں، غریب کا بے روزگار بھتہ بھی انہی کے حصے میں آتا ہے۔ کالونی بانٹتے تو پہلے طے کیا جاتا ہے 10% میرا ہے، 90 تیرا ہے، 50 میرا ہے، 50 تیرا ہے۔ ایسے بیچ کے کھانے والوں کو خدا کی قسم عمر کی زندگی پڑھنی چاہیے۔ پوری زندگی آپ نے سب سے کم بیت المال سے 2 حصہ لیا ہے، سب سے کم تنخواہ لینے کے بعد آپ ایک جوڑے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ خدا کی قسم لوگ کہتے تھے کیسے بدبخت لوگ ہیں۔ ابھی ایک کتے نے بھونک کے کہا تھا معاذ اللہ، حضرت عمر نے سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ زہرا کے شکم پہ لات ماری تھی، جس کی وجہ سے آپ کی خوشی ضائع ہو گئی تھی۔ میں کہتا ہوں غیرت آنی چاہیے۔ خدا کی قسم جو ان کی اولاد کو پلکوں کا تاج بنا کے رکھتا ہو، وہ ماں کی طرف پیر کیسے بڑھا سکتا ہے، ہاتھ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ خدا کے واسطے زبانوں کو تالے لگاؤ، نبی کے صحابہ کے خلاف مت بھوکنا، ورنہ جنت تو کیا ہے، جنت کی مہک تک نہیں ملے گی۔ جنت صرف اسے ملے گی جو صحابہ والا بھی ہوگا، مصطفیٰ کی اولاد سے پیار کرنے والا بھی ہوگا۔ یہ یاد رکھیے گا۔ آگ لگائی جا رہی ہے اور دھیرے دھیرے گھسپیٹیاں آ رہے ہیں۔ ہماری مسجدوں سے خطبے لے جاتے ہیں، خطبے جیسے خطبہ علمی ہوا، ان خطبوں کو چرا کے دوسرے خطبے رکھ جا رہے ہیں اور ان خطبوں سے شیخین کا نام کاٹا جا رہا ہے۔ غیرت نہیں آتی ہے؟ ہم کہتے ہیں خدا کی قسم حضور کے صحابہ پہ اعتراض، حضور کی ذات پہ اعتراض ہے۔ کیوں؟ حضرت کا کوئی شاگرد کسی مسجد میں جائے اور اگر وہ چوری کر لے تو لوگ کیا کہیں گے؟ قاری صاحب کیسا آدمی بھیجا تھا، مسجد کی گولک لے کے بھاگ گیا۔ اور اگر ایسا بندہ آئے حضرت کے شاگردوں میں جو رات کو بیٹھے بیٹھائے مدینے کی حاضری کرا دے تو آپ کہیں گے حضرت کتنا نیک بھیجا ہے۔ جب سجدے میں جاتے ہیں نا تو پھر خدا کی قسم بڑی برکتیں دکھائی دے دی تھی۔ تو یہ کریڈٹ بھی انہی کی ذات کو جائے گا۔ اگر کوئی شاگرد غلطی کر دے تو ذمہ دار بھی استاد ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ اگر آپ کا شاگرد، لوگ نا ابھی جو مناظرہ چل رہا تھا اس میں سند دکھا رہے تھے، ہے نا، سند دکھا رہے تھے، قرآن و حدیث کی باتیں کرنے والے منہ جھانک رہے تھے۔ میں ایک بات کہوں، سیدھی سی بات ہے، میں توجہ ہے بھائی، دیکھ تھوڑا سا جس کو جہاں جگہ ملے کھڑے رہیے، بولیے گا نا، ڈسٹرب کریں گے تو میں بات نہیں کر پاؤں گا۔ میرے راہ طلب کو آسماں کے پار جانا ہے، یہ خیال رکھیے، مجھے بہت آگے تک کی سوچ رہی ہے، بھی میں آگے جاؤں گا مگر بیچ میں ڈسٹرب کریں گے، آپ لوگ آپس میں کھڑے ہونے کا جھگڑا کریں گے، مسئلہ ہی خراب ہو جائے گا۔ تو سندیں دکھا رہے تھے، ڈپلومہ دکھا رہے تھے، ہے نا، شرط لگی تھی، شرط یہ لگی تھی نا مستند عالم مناظرہ کرے، مستند عالم۔ تو مسئلہ کیا تھا؟ حفظ کی سند لے کے بندہ بیٹھا ہے نا، اسے یہی پتہ نہیں عالم کسے کہتے ہیں،
تو سند کس چیز کی مانگی جا رہی، کیا دکھا رہا؟ تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ ہر کسی کو ناز ہوتا ہے، کسی کو اپنے پڑھے پہ ناز ہے، کسی کو پڑھائے پہ ناز ہے، کسی کو شاگرد پہ ناز ہے، کسی کو استاد پہ ناز ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ میرا چیلا ہے، کتنی اچھی بلڈنگ بنائی ہے، یہ جو محرابیں بنائی ہیں میرے شاگرد نے بنائی ہے، کہ یہ جو شامیانہ لگایا نا میرے شاگرد نے لگایا ہے، یہ جو انتظام کیا نا میرے شاگرد نے کیا ہے۔ جب تمہیں اپنے شاگرد پہ اتنا ناز ہے تو بتا مدینے والے کو اپنے شاگردوں پہ کتنا ناز ہوگا، ہے نا؟ لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ یہ میرا استاذ ہے، یہ میرا استاذ ہے، یہ میرا استاذ ہے۔ جب نام آتا ہے نا استاذوں کی لسٹ کا، جب بات کھلتی ہے تو کوئی کہتا میں اعلیٰ حضرت کے شاگردوں میں آتا ہوں، کوئی کہتا میں 3 واسطوں سے مفتی اعظم کے شاگردوں میں آتا ہوں، کوئی کہتا میں حافظ ملت کے شاگردوں میں ہوں۔ استاد پہ سب کو ناز ہوتا ہے، تو پھر بتاؤ تو صحیح حضور کے شاگردوں کو حضور پہ کتنا ناز ہوگا، کتنا ناز ہوگا۔ یہ لوگ بھونکتے ہیں حضور کے صحابہ کے خلاف، آپ تاریخ کا یہ باب پلٹ کر کے دیکھیے، صرف ہم ہی علی علی نہیں کر رہے ہیں، حضور کے صحابہ نے اہل بیت کا پیار دکھایا ہے، سکھایا بھی ہے۔ پنجتن کی کیا عظمت ہے، یہ حضور کے صحابہ نے سکھایا ہے۔ ذرا پڑھ کے تو دیکھیں تاریخ کا یہ باب۔ اللہ اکبر، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، کون؟ عمر فاروق اعظم۔ یہ وہ عمر فاروق اعظم ہے جو ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے یا ساری الجبل۔ تو مہینوں کی مسافت کی دوری پہ رہنے والے، مسافت کے فاصلے اور ان کی دوریوں پہ رہنے کے باوجود بھی آواز کانوں تک چلی جاتی ہے۔ تو چیختا ہے تیرا بیٹا نہیں سنتا ہے، تو بولتا ہے تیری اولاد نہیں سنتی ہے۔ عمر ممبر سے بولتا ہے، لشکر کے کان تک آواز جا رہی ہے، تجھے کیا پتا عمر کون ہے؟ کیسا سوارا ہے میرے نبی نے عمر کو، کیسا بنایا تھا میرے نبی نے عمر کو، سوچ تو سکی کون ہے عمر؟ غیرت کیوں نہیں آتی عمر کے خلاف بھونکتے ہوئے؟ میرے نبی نے کہا تھا جب تم نیک لوگوں کی باتیں کرنا تو میرے عمر کی بھی باتیں کر لیا کرنا، جب بچوں کے تذکرے کرو تو میرے عمر کے بھی تذکرے کرنا۔ اللہ اکبر، سمجھ عمر کون ہے؟ جہاں پہ خلیل نے کھڑے ہو کر کے دامن پھیلا کے حبیب کو مانگا تھا، وہیں حبیب نے کھڑے ہو کر کے جھولی پھیلا کر کے عمر کو مانگا تھا، اور رب نے عمر نبی کی جھولی میں ڈالا، ایسا ڈالا کہ جب جھولی میں نبی کے آیا ہے، کل کے نمازوں کا بھی اعلان ہوا تھا، کل کے رب کی توحید کا بھی اعلان ہونے لگ گیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان شہدائے کربلا، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر کی بارگاہ میں سفیر آیا، سفیر، آپ تنہائی میں بات کر رہے ہیں، دروازہ بجا، آواز آئی کون؟ کہنے لگا میں آپ کا بیٹا ہوں، کیا کام ہے آپ سے؟ ضروری بات کریے۔ فرمانے لگے ٹھہر جاؤ، اندر آنے کی اجازت نہیں۔ یہ کیسے خالص لوگ تھے کہ سگے بیٹوں کو بھی مشوروں میں شامل نہیں کرتے تھے، اولاد کو منصب کے خواب ہی نہیں دکھائے، جبکہ حضرت عبداللہ ابن عمر بدری صحابی ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، لیکن حضرت عمر نے کہہ دیا کھڑے رہو، میں ضروری بات کر رہا ہوں۔ آپ باہر نکلے، فارغ ہوئے، باہر آئے، بیٹے سے پوچھا آپ بتاؤ، انہوں نے اپنی بات کہی، پھر آپ نے فرمایا کوئی اور تو نہیں آیا تھا؟ بیٹے نے کہا کہ حسین ابن علی آئے تھے۔ کس سے؟ آدھی دنیا کے بادشاہ سے، حسین ابن علی آئے تھے۔ کہا بتایا کیوں نہیں؟ کہا مجھے کھڑے دیکھا، کہنے لگے عمر سے ملنا ہے، امیر المومنین سے ملنا ہے۔ میں نے کہا اندر ہیں، انہوں نے کہا تم کیوں کھڑے ہو؟ کہا مجھے اجازت نہیں اندر جانے کی۔ وہ لوٹ کے جانے لگے، میں نے کہا ٹھہرے میں آواز دوں؟ کہا نہیں، ضروری بات ہوگی، جب بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہیں تو میں کیوں اندر جاؤں، میں ظہر میں ملاقات کر لوں گا۔ اتنا سنا دوڑ لگا دی، حسین کی چوکھٹ پہ آئے، دستک دی، اندر سے میرے امام نکلے، کہنے لگے شہزادے تشریف لائے تھے؟ کہا جی آیا تو تھا۔ کہا حکم کر دیتے، آپ پریشان ہوئے، بتائیے کیا حکم تھا؟ آپ گئے تھے پھر مجھے آواز کیوں نہیں دلوائی؟ کہنے لگے آپ امیر المومنین ہو، دین کی ذمہ داری آپ کے کاندھے پہ ہے، اس لیے میں لوٹ آیا تھا۔ جب بیٹے کو اندر آنے کی اجازت نہیں، میں کیسے اندر آ جاتا؟ خدا کی قسم حضرت عمر کی آنکھ میں آنسو آ گئے، رو کے کہنے لگے شہزادے بتاؤ تو صحیح، آپ کہاں میں کہاں، میری اوقات کیا ہے؟ پگڑی اتاری اور شہزادے کے قدموں پہ رکھ دی، فرمانے لگے بتاؤ تو شہزادے عمر کی اوقات کیا تھی؟ کون تھا عمر کو پہچانتا؟ آج جو عزتیں ملی ہیں تمہارے نانا کے صدقے میں ملی ہے، آج جو عمر کو وقار ملا ہے تمہارے نانا کی نالین کے صدقے میں ملا ہے۔ شہزادے سب کے لیے پابندی ہو سکتی ہے، لیکن نبی کے بیٹوں کے لیے عمر کی چوکھٹ پہ کوئی پابندی نہیں ہو سکتی۔ تم کس عمر کی بات کرتے ہو؟ کس عمر کی بات کرتے ہو؟ خدا کی قسم یہ وہ عمر ہے جس کی مرضی کے مطابق کبھی کبھی آیتیں اللہ قرآن میں نازل فرما دیتا ہے۔ ہاں
یہ حضرت عمر ہے. سمجھنے کی کوشش کریں. انہوں نے ہمیں سکھایا صحابہ کا ادب کیا ہے. انہوں نے ہمیں بتایا اہل بیت سے پیار کیسے کرنا ہے. خدا کی قسم خالی علی علی کہہ کے جنت نہیں پاؤ گے. حضور کے باقی صحابہ کو گالی دو اور علی علی کا نعرہ لگاؤ. یہ تو پوچھ کے علی بھی تجھ سے راضی ہیں کہ نہیں. وہ تو خدا کی قسم کیسے لوگ تھے. کہتے حق مارا علی کا. میں کہتا ہوں ہمارا علی اتنا کمزور نہیں ہے جس سے کوئی اس کا حق چھین لیتا. حق تو بڑی بات ہے, کوئی علی سے ایک دن کا نہیں لے سکتا تھا. ہمارا علی اتنی پاور والا ہے کہ جب تلوار چلتی تھی آواز آتی تھی شاق مرتا شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ کس علی کی واہ. بات کرتے ہو؟ حق چھین لیا. مجھے بتاؤ عمر حق پہ نہ ہوتے تو علی بیٹھنے دیتے؟ کیا بات. اگر عمر نہ حق ہوتے ہوئے بیٹھ گئے تو کیا یہ الزام حضرت علی کے سر پہ نہیں آتا؟ بولو کون سا دین سنا رہے ہو تم ہمیں؟ کیوں گمراہ کر رہے ہو قوم کو؟ خدا کی قسم ہم بریلی والے ہیں. الحمدللہ. ہمارے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے, بے شک دوسرے ہاتھ میں حضور کے صحابہ کا دامن ہے. بے شک نہ ہم اہل بیت کو چھوڑ سکتے ہیں نہ ہم حضور کے صحابہ کو چھوڑ سکتے ہیں. بے شک صحابہ بھی ہمارے ہیں, اہل بیت بھی ہمارے ہیں. بے شک حق. یہ سارے ہمارے ہیں. کان کھول کے سن لیا جائے. خدا کی قسم سنے عمر کون ہے. آخری بات بتا دوں سمجھ میں آئے گا عمر کون ہے. ایک دور ایسا بھی گزرا, ام المومنین سچے باپ کی سچی بیٹی, پارسا باپ کی پارسا بیٹی, جنتی باپ کی جنتی بیٹی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگایا گیا. اور الزام اتنا سخت تھا کہ بعض صحابہ اکرام بھی شش و پنج میں تھے. خود میرے محبوب کا عالم یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو گئی. خود ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے کہ ایک لمحے کے لیے مجھے نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے, لیکن آج جب گھر میں آئے نا تو محبوب نے چہرہ پھیر لیا. کہتے ہیں پھر کیا تھا, پھر تو بجلیاں گر گئی, قیامت ٹوٹ پڑی. میں حضور کی جدائی برداشت نہ کر سکی, بے رخی نے مجھے مار ڈالا. میں نے کہا محبوب اجازت دیں تو میں گھر نہ چلی جاؤں, گھر نہ چلی جاؤں. بچیوں کا اپنا اصول ہوتا ہے, اگر کوئی تکلیف ہو سوچتی جا کے ماں باپ سے باتیں کریں گے, دل کے حال بتائیں گے, ٹھنڈے ہوں گے ارمان, کچھ تو کم ہو جائے گا. یہ سوچ کے کہتی میں نے حضور سے کہا آقا میں گھر نہ چلی جاؤں. کہتی آج بنا سوچے سمجھے حضور نے ایک دم کہہ دیا چلی جاؤ. کہتے پھر کیا ایک نئی قیامت تھی. میں بوجھل قدموں سے گھر آئی, سوچا ابا پوچھیں گے بیٹی کیا ہوا, ماں تسلی دے گی. کہتی لیکن قربان جاؤں ماں باپ کی وفا پہ, ماں باپ کی وفا پہ. جب آج میں گھر میں آئی نا تو میری ماں نے بھی منہ پھیر لیا, آج ابا نے بھی چہرہ پھیر لیا. آج بیٹی سے کوئی حال دل پوچھنے تیار نہیں ہے. کہتی کہ بس پھر کیا تھا, میں نے دیکھا باپ مصلی بچھائے ہیں, ماں کے ہاتھ میں تسبیح ہے, کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. کہنے لگی میں گھٹ گھٹ کے جینے لگی. پھر میں نے اپنا مقدمہ سپریم کورٹ میں دائر کر دیا. میں نے کہا مالک اب عائشہ کا فیصلہ تیری ذات کی طرف سے ہوگا, کوئی سننے والا نہیں ہے عائشہ کی. کہنے لگی میں روتی رہی, میں نے مقدمہ رب کی بارگاہ میں دے دیا. ادھر میرے نبی کی بے قراری کا عالم نہ پوچھو. اللہ اکبر, آقا کریم بے قرار ہے. حضرت ابو بکر صدیق سامنے سے آئے, ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں یار ابو بکر تیری بیٹی ہے, عائشہ بتا تو صحیح میں کیا کروں. اس موڑ پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہوں, میں کروں تو کیا کروں, بتا تو جو کہے گا وہ کر دوں گا. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ عائشہ بے شک میری بیٹی ہے, میں اچھی طرح جانتا ہوں. اگر میں یہ کہہ دوں آقا میری بیٹی بے قصور ہے اور آپ مان جائیں تو دنیا کہے گی بیٹی تھی. اس لیے ابو بکر حمایت کر گئے. نبی نے مان کیسے لیا ابو بکر کے فیصلے کو. میرے نبی سے کہتے ہیں ابو بکر آقا بیٹی کا معاملہ ہے, میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ابو بکر بھی گردن جھکا کے چلے گئے. آقا پھر بے قرار ہیں, سامنے سے حیدر کرار آ رہے ہیں. کہا یار علی تو میرا بھائی ہے, تو بتا کیا کیا جائے, میں اتنا پریشان ہوں, عائشہ کو لے کر کے کیا کرنا ہے. حضرت علی کہتے ہیں آقا آپ ایک اشارہ کریں, سینکڑوں باپ بیٹیاں لے کے حاضر ہو جائیں گے, آپ کے لیے کس چیز کی کمی ہے, آپ اداس کیوں ہو رہے ہیں. آقا کریم فرماتے ہیں علی اپنا مشورہ دے کے گئے. میں نے دیکھا سامنے سے میرا یار عمر آ رہا ہے, میں نے عمر کو آتے دیکھا. میں نے کہا عمر ٹھہر تو سہی, تو ذرا بتا کیا کرنا ہے, تجھے تو معلوم ہے کیا باتیں چل رہی ہیں, لوگ کیا کیا کہہ رہے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں جی یا رسول اللہ سب کچھ سنا ہے. کہا عمر تو بتا کیا کرنا ہے. آقا فرماتے ہیں میرے عمر نے مجھ سے 2 سوال کیے تھے. کہا محبوب مجھے 2 سوالوں کے جواب دیں. کون سے سوال. کہا آقا بتائیے کہ آپ کے پسینے سے کبھی